حسین 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 یا حسین 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 لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین والملحدین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبی الرحمہ وشفیع الامہ صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ العبد المؤید والرسول الممدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد وعلى ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته نور الانوار حجج الجبار والد الائمة الاطهار قسيم الجنة والنار المولود في البيت ذي الاستار امام المشارق والمغارب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب غالب كل غالب علي بن ابي طالب وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المخاطبین لا سیما علی بقیۃ اللہ العظم حجت ابن الحسن المہدی روحی وارواح العالمین لہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ناظرین محترم، آج 1442 ہجری کے محرم کی 9ویں تاریخ ہے، اور 9ویں تاریخ کے معنی یہ ہیں کہ وہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ عنقریب امام حسین پورا کرنے والے ہیں۔ واقعہ کربلا تاریخ عالم و انسانیت کا منفرد واقعہ ہے۔ دنیا میں جتنی بھی شہادتیں ہوئی ہیں، جتنی بھی موتیں ہوئی ہیں، کسی بھی شہید کو اپنی شہادت کی جگہ کی خبر نہیں ہے۔ گیا ہے مارکے میں شہید ہو جائے گا، کسی شہید کو یہ نہیں پتا ہمیں کہاں شہید ہونا ہے۔ لیکن واقعہ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے جس کے اندر ہر شہید کو اگر نہ صحیح تو کچھ ایسے شہید تھے جن کو امام حسین علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں تم شہید ہوگے، یہ وہ سرزمین ہے جہاں کے اوپر فلاں شہید ہوگا، یہ وہ جگہ ہے جہاں کے اوپر میں شہید ہوں گا۔ یعنی واقعہ کربلا منفرد واقعہ ہے جس کے اندر نہ کل نہ صحیح تو کم سے کم کچھ ایسے افراد ہیں جن کو اپنی شہادت کی جگہ معلوم تھی کہ ہمیں کہاں شہید کیا جائے گا۔ اور واقعہ کربلا کوئی ایک ایسا واقعہ نہیں ہے جس واقعے کو یہ کہا جائے کہ بس ایک حادثہ تھا جو ہو گیا، نہیں، واقعہ کربلا ایک منصوبہ تھا، حادثہ نہیں تھا۔ واقعہ کربلا سے سارے انبیاء واقف تھے، سارے انبیاء باخبر تھے، جس کی طرف میں اس کے پہلے کی مجلسوں میں اشارہ کر چکا ہوں۔ واقعہ کربلا خود سید الشہداء اپنے بچپن میں جانتے تھے
کہ واقعہ کربلا ہونا ہے۔ لہٰذا ایک وقت وہ آیا کہ امام حسین علیہ السلام کی گفتگو ہوئی ہے جناب حذیفہ یمانی سے۔ حذیفہ یمانی پیغمبر کے اصحاب میں معتبر اور بے حد معتبر ہیں۔ جب پیغمبر کے قتل کا واقعہ ہوا اور ان کے ناقے کو بھڑکایا گیا تو اس میں بعض نے پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، لیکن پیغمبر اکرم نے ان لوگوں کے نام بھی بتا دیے تھے جو پیغمبر کے قتل کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ عزیزان گرامی، پیغمبر کے قتل کا منصوبہ بنانے والے، پیغمبر کے قتل کی سازشیں کر رہے ہیں، اللہ نے بے موسم ایک آسمان میں روشنی ہوئی اور جو لوگ بھی قتل پیغمبر کا منصوبہ بنا رہے تھے ان سب کو پیغمبر کے اس مخلص صحابی کو بتا دیا کہ دیکھو اس مخلص صحابی کو پیغمبر نے ان لوگوں کے نام تک بتا دیے تھے۔ لہٰذا کچھ ایسے افراد تھے جو کبھی کبھی پوچھتے تھے، اے حذیفہ ہمارا نام تو نہیں تھا، کیا ہمارا نام بھی بتایا ہے؟ تو اندر سے دل کا چور زبان پر آ ہی جاتا ہے۔ تو جناب حذیفہ یمانی ابھی امام حسین کم سن ہیں۔ امام حسین نے حذیفہ سے کہا، اے حذیفہ مجھ کو ظالم، سرکش، بے دین شہید کریں گے۔ تو جناب حذیفہ نے پوچھا کہ فرزند رسول یہ خبر آپ کو کس نے دی ہے؟ کیا آپ کے نانا جان نے یہ خبر دی ہے؟ تو جناب امام حسین نے کہا نہیں، یہ خبر میرے نانا جان نے نہیں دی ہے۔ آئے جناب حذیفہ نبی اکرم کی خدمت میں اور آنے کے بعد کہا، اللہ کے رسول ابھی میری گفتگو آپ کے چھوٹے نواسے سے ہو رہی تھی، تو اس نواسے نے یہ مجھے بتایا کہ اسے ظالم، باغی، سرکش، شرابی اس طرح کے افراد شہید کریں گے۔ تو پیغمبر اکرم نے فرمایا، علمی علمہ و علمہ علمی، میرا علم حسین کا علم ہے اور حسین کا علم میرا علم ہے۔ اس کے بعد سے کہا کہ ہم وہ لوگ ہیں جو واقعات قبل کینونتے، واقعات کے ہونے سے پہلے ہم واقعے کی خبر رکھتے ہیں۔ تو واقعہ کربلا کوئی ایکسیڈنٹل کیس نہیں ہے، کوئی حادثہ نہیں ہے کہ بس ہو گیا، اچانک یہ ہو گیا، نہیں، اس واقعے کے جزیات تک سے شہدائے کربلا کے کچھ افراد اور خود سید الشہداء نے تقریروں میں اپنی جو مختلف جگہوں پر تقریریں کی ہیں اس کے اندر حضرت نے بیان فرمایا کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ میں کسی حکومت کے لیے جا رہا ہوں اور جنگ جیتنے کے بعد مال و غنیمت تم کو ملے گا، نہیں، میں شہادت کے لیے جا رہا ہوں، نصرت اسلام کے لیے جا رہا ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ واقعہ کربلا کی شہادت اصحاب تک کو بتا دی گئی تھی، اس کی خبر دے دی گئی تھی کہ یہ واقعہ کربلا اس انداز سے ہونا ہے، لیکن ہمارے ناظرین کے ذہنوں میں یہ نہ آئے کہ جب یہ بات طے تھی، نہیں، کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو انسان کے اختیار میں ہوتی ہیں، جس کو قرآن مجید نے جناب یونس کے واقعے میں بیان کیا ہے کہ جناب یونس سے پروردگار عالم نے وعدہ کیا تھا کہ اے یونس تمہارے کہنے پر میں ان لوگوں پر عذاب نازل کر دوں گا اور اس پوری بستی کو تہس نہس کر دوں گا، لیکن بستی میں ایک عالم تھا جس نے ان لوگوں سے کہا کہ یونس نے چھوڑ دیا ہے، بستی چھوڑ کے چلے گئے، اب توبہ کرو، عذاب آنے والا ہے۔ تو عذاب الہی ٹل گیا،
تو یہ کوئی نہیں سمجھ لے کہ واقع کربلا ہونا ہی ہونا تھا. نہیں، مشیت الہی بدل سکتی ہے اگر انسان اپنے ارادے شر کو چھوڑ دے. قرآن مجید نے نذیر فراہم کر دی ہے. عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام بچپن سے جانتے تھے کہ ہمیں شہید کیا جائے گا، شہادت کا جذبہ لے کے گئے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ امام حسین خامس آل ابا تھے. امام حسین خامس آل ابا ہیں. امیر المومنین سے ایک دن امام حسین پوچھتے ہیں کہ بابا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ کہا ہاں بیٹا میں تم سے محبت کرتا ہوں. کہا یہ بتائیے خدا سے بھی محبت کرتے ہیں؟ کہا ہاں خدا سے بھی محبت کرتا ہوں. امام حسین پوچھ رہے ہیں امیر المومنین سے، کوئی نادان کا سوال نہیں ہے، سردار جنت پوچھ رہا ہے سید الاوصیاء سے کہ بابا جان یہ بتائیے آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ کہاں کرتا ہوں. تو پھر فرمایا کہ ایک دل میں دو محبت کیسے ہے؟ میری محبت بھی ہے اور خدا کی محبت بھی ہے. مولا نے امام حسین سے فرمایا کہ بیٹا تم ہی وضاحت کرو. تو کہا بابا جان میں اب آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں کہ یہ بتائیے اگر ایک وقت وہ آ جائے کہ اسلام پر خطرہ ہو اور ہماری جان کو خطرہ ہو تو آپ ہمیں بچائیں گے یا اسلام کو بچائیں گے؟ تو کہا نہیں بیٹا اگر اسلام پر خطرہ ہو اور ضرورت تمہاری پڑ جائے تو میں تمہیں اسلام پر قربان کر دوں گا. جب یہ کہا تو کہا بابا پھر آپ کے دل میں ایک ہی محبت ہوئی، وہ ہے محبت خدا. آپ کے دل میں دو محبت نہیں ہوئی. اگر آپ یہ جذبہ رکھتے ہیں کہ مجھ کو اسلام پر فدا کر دیں گے تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کے دل میں فقط خدا کی محبت ہے. تو عزیزان گرامی، امام حسین باپ سے بھی بتا رہے ہیں کہ بابا جان آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جس کے دل میں محبت خدا ہوتی ہے وہ کبھی دوسرے کے نہ بہکانے میں آ سکتا نہ اسے خریدا جا سکتا ہے. میں اشارہ کروں گا کل کی تقریر میں انشاءاللہ کچھ باتوں کی طرف، اس سے سمجھ میں آئے گی، بات واضح ہو جائے گی. تو امام حسین علیہ السلام خامس آل ابا ہیں. واقعہ تطہیر میں سب سنتے رہتے ہیں کہ پنجتن پاک آئے تھے اور اس میں اکٹھا ہوئے تھے پنجتن پاک. تو تطہیر کے معنی یہاں کے اوپر یہ نہیں ہے جو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، یہ تطہیر کے معنی نہیں ہے. تطہیر کے معنی جو عموماً ہے کہ پاک کرنا، نہیں، تطہیر یہاں کے اوپر اس مفہوم میں نہیں ہے. اس لیے کہ یہ کبھی کوئی چیز پانی سے پاک کی جاتی ہے، کبھی کوئی چیز سورج سے پاک ہو جاتی ہے، کبھی کوئی چیز خاک سے پاک ہو جاتی ہے. سورج کی دھوپ اگر کسی میدان میں نجس گھاس کے اوپر پڑ رہی ہو تو گھاس پاک ہو جائے گی. سورج کی دھوپ اگر براہ راست پڑی، اگر جوتے کا تلا نجس ہو جائے اور مٹی کے اوپر آدمی چل رہا ہے تو خود بخود پاک ہو جائے گا. نجس کپڑے ہیں تو پانی سے پاک ہو جائیں گے. لیکن اللہ نے یہاں پہ جس تطہیر کا ذکر کیا ہے وہ تطہیر یہ نہیں ہے کہ اللہ ان کو پاک رکھنا چاہتا ہے، بلکہ معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا یہاں تطہیر کے معنی یہ نہیں ہے. تطہیر کے معنی یطہرہم عن کل شیء سوی اللہ، یعنی اللہ جس کو پاک و پاکیزہ بناتا ہے اس کے دل میں فقط خدا کی محبت رہتی ہے، غیر خدا کی محبت نہیں آتی. تطہیر اس کو کہتے ہیں یطہرہم عن کل شیء سوی اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی محبت اس کے دل میں نہیں ہوگی. اور اس کا مظاہرہ سید الشہداء نے میدان کربلا میں کر دیا. ورنہ کون آپ اپنی کڈنی اسی وقت دیں گے جب سامنے والا آپ کی نظر میں اہمیت بہت زیادہ، اس کی حفاظت، اس کی زندگی اہم ہوگی، تب باپ بیٹے کو کڈنی دے سکتا ہے. ورنہ یوں کوئی آدمی کسی غیر کو کڈنی نہیں دے سکتا. یعنی ہمیشہ
کوئی قربانی، کوئی ایثار کیا جاتا تو اپنے سے بہتر کے لیے کیا جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے کڑیل جوان کو نثار کر دیا، اپنے 32 سال کے بھائی کو کر دیا، اپنے نوحال کو کر دیا، بھتیجوں کو کر دیا، ساتھیوں کو کر دیا۔ معلوم یہ ہوا امام حسین کی نظر میں اسلام اس قدر عظیم تھا کہ اسلام کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے علی اکبر جیسے جوان قربان کیے گئے، عباس جیسی بہادر شخصیت قربان کر دی گئی، امام حسین نے با وفا اصحاب قربان کر دیے۔ تو اسلام اتنی اہمیت رکھتا تھا تو معلوم یہ ہوا قلب امام حسین میں اسلام اس قدر جاگزی تھا کہ انہوں نے پورے گھر کی قربانی دے کر کے اب جو قربانی دی ہے تو یہ قربانی کوئی معمولی قربانی نہیں ہے۔ اس قربانی میں جوان کا حصہ ہے، اس قربانی میں بوڑھے کا حصہ ہے، اس قربانی میں عورتوں کا حصہ ہے، اس قربانی میں 6 ماہ کا حصہ ہے۔ تو قربانی جتنی عظیم تھی اس کی یادگار بھی پروردگار عالم نے اسی طرح سے زندہ رکھا۔ بڑے حادثے دنیا میں ہوئے، بہت واقعات ہوئے، لیکن آپ دیکھیں خود پیغمبر اکرم کی رحلت کا دن 28 صفر ہے یا بعض کے نزدیک 12 ربیع الاول ہے۔ 28 صفر یا 12 ربیع الاول کو ساری دنیا نہیں پہچانتی اس دن کیا ہوا ہے، لیکن عاشور کا دن وہ ہے کہ جو ساری دنیا پہچانتی ہے کہ آج کیا ہوا ہے، نواسہ رسول شہید ہوا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کی قربانی ایک عالمی قربانی ہے اور اس قربانی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، عالمی قربانی ہے۔ اور اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ قیامت کا دن جب آئے گا، بڑے اس سلسلے میں قیامت کا دن جب آئے گا تو 4 علم نصب کیے جائیں گے جس کے نیچے لوگ چل رہے ہوں گے۔ جیسے قافلوں کو دیکھا ہوگا، جب زیارتوں پر قافلے جاتے ہیں یا حج بیت اللہ کے لیے تو ایک آگے پرچم لیے ہوئے آدمی چلتا ہے، آدمی پہچانتا ہے یہ پرچم ہمارا ہے، یہ ہمارے گروپ لیڈر کا نشان ہے، اور لوگ اسی کے سہارے سیدھے سیدھے چل رہے ہیں۔ کہاں محشر میں 4 پرچم ایسے ہوں گے۔ اب 4 پرچم کے نیچے سب کو جمع ہونا ہے، جتنا بھی محشر کا مجمع اس کو 4 پرچم کے نیچے جمع ہونا ہے۔ اب یہ آدمی کو شناخت کرنی ہے ہمارا پرچم کون ہے۔ تو کہا ایک پرچم امیر المومنین کے ہاتھ میں ہوگا، ایک پرچم امام حسین کے ہاتھ میں ہوگا، ایک پرچم ابو ذر کے ہاتھ میں ہوگا، ایک پرچم بلال کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ 4 پرچم ہیں جو قیامت کے دن میدان محشر میں نمایاں ہوں گے، اور جب نمایاں ہوں گے 4 پرچم تو اب ہر آدمی انہی 4 پرچموں کے اندر ہوگا۔ اگر کوئی ان پرچم کی شناخت نہیں رکھتا ہوگا تو پھر اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ میدان محشر میں اپنا لیڈر تلاش کر رہا ہوگا۔ قرآن نے یہی تو کہا ہے کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ویوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر آدمی کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو جب امام کے ساتھ بلائیں گے تو امام کے ہاتھ میں ایک پرچم ہوگا، 4 پرچم ہوں گے جن کے سہارے لوگ بلائے جائیں گے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک پرچم ہوگا امیر المومنین کے ہاتھ میں، امیر المومنین کے ہاتھ میں جو پرچم ہوگا اس کے زیر سایہ شہداء ہوں گے، وہ شہید جو واقعہ کربلا سے پہلے دنیا سے شہید گئے ہیں، اور وہ والے شہید نہیں کہ کسی نے چھورا مار دیا تو مر گیا، کسی نے جو ہے وہ کنویں میں ڈال دیا، نہیں، وہ شہید نہیں، جو کسی معرکہ حق میں گیا ہو اور شہید ہوا ہو، پیغمبر کے ساتھ جو گیا ہو وہ شہید ہوا ہو۔ معرکہ حق میں جانے والے ان کو شہادت کا مرتبہ ملے گا۔ اب امیر المومنین کے ہاتھ میں وہ پرچم ہوگا، اب ظاہر ہے کہ امیر المومنین کے ہاتھ میں جو پرچم ہوگا اس کی علامت بھی ہوگی، اس پرچم پہ کچھ اور نہیں لکھا ہوگا، یا علی لکھا ہوگا۔ تو اب دنیا میں جو لوگ یا علی کے دیکھنے کے عادی ہیں یا علی کہنے کے عادی ہیں،
علی کے لوگوں کو مختلف شکل میں پہچاننے کے عادی ہیں، وہی تو اس پرچم کو دیکھیں گا، ہاں یہی ہے۔ اب وہ اسی پرچم کے نیچے پہنچ جائیں گے۔ جب اس پرچم کے نیچے پہنچیں گے تو معلوم ہوا کچھ وہ ہیں جو اس پرچم کے نیچے جا رہے ہوں گے۔ ایک پرچم اور ہوگا، جو پرچم سید الشہداء کے ہاتھ میں ہوگا، اور اس کے اوپر جو لکھا ہوگا یا حسین ہوگا۔ جب یا حسین لکھا ہوگا تو دنیا میں جس نے یا حسین کے بینر دیکھے ہوں گے، تغرے دیکھے ہوں گے، لوگو دیکھے ہوں گے، وہی تو وہاں پہچانے گا یا حسین۔ اور یا حسین ایسا کہ ساری دنیا پہچان رہی ہے، تو ساری دنیا نہیں جائے، جس کے دل میں محبت بھی ہوگی وہی جائے گا۔ اس پرچم کے نیچے بہت سے بینر دنیا میں لگے رہتے ہیں، ہم لوگ اس بینر کو دیکھتے ہیں، متوجہ بھی نہیں ہوتے، چلے جاتے ہیں اس بینر کو بغیر پڑھے ہوئے۔ لیکن وہ بینر جس میں اہل بیت کے نام لکھے ہوئے ہیں، قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، بہترین تغرا ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوا کہ ایک پرچم وہ ہوگا۔ اب پرچم مختلف ہیں، 4 پرچم ہوں گے، علم ہوں گے 4۔ اب تاریخ علم اس وقت ہمیں بیان نہیں کر سکتا، وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ وقت بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، تو 4 پرچم ہیں۔ ایک پرچم کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ تو فرمایا کہ ایک پرچم جناب بلال کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس پرچم کے نیچے وہی لوگ آئیں گے جو اذان پر جمع ہوتے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہر اذان بلال نے جو اذان دی ہے بس وہ اذان ہونی چاہیے، جو بلال کی اذان ہی نہیں ہے۔ اگر بلال والی اذان ہے تو جو اس بلال کی اذان کا عادی ہوگا وہ جیسے ہی اس پرچم کو دیکھے گا فوراً اس کے نیچے آ جائے گا۔ جو اذان بلال کا عادی ہی نہیں ہوگا وہ اس پرچم بلال کے نیچے آئے گا کیسے؟ تو یہ یوں ختم ہو گئے۔ ایک پرچم ان لوگوں کا ہوگا جو مومن ہوں گے، زاہد ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے۔ اس پرچم کے نیچے وہ پرچم اٹھانے والا کون ہوگا؟ زاہد کے معنی یہ نہیں ہے، پہلے زاہد کے معنی بتا دوں پھر پرچم اٹھانے والے کا تعارف کرا دوں۔ زاہد کے معنی یہ نہیں ہے خود کچھ ہے نہیں، نہ ہونا زہد نہیں ہے۔ زہد ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ کرونا کی وبا چل رہی ہے، آدمی جو ہے اس کرونا کی وبا میں کچھ غریب ہیں، کچھ امیر ہیں۔ جو امیر ہیں ان کے اوپر کئی برسوں اگر ایسے ہی کرونا رہے تو ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اگر انہوں نے چھوڑ دیا کہ نہیں بھائی اس وقت لوگوں کے کھانے پینے میں کمی آ گئی ہے، ہم بھی صرف ایک ہی سبزی کے اوپر اکتفا کریں گے، اور جبکہ وہ 2 سبزی بھی کھا سکتے ہیں، مرغ بھی کھا سکتے ہیں، مگر اس کے باوجود لوگوں کے کہا نہیں، بہت سے مومنین اس وقت ان کے لیے تو ایک سبزی بھی مہیا نہیں ہے، لہٰذا میں نہیں کھاؤں گا۔ یہ زہد ہے۔ امکانات کے بعد آدمی پرہیز کرے تو یہ زہد ہے ہی نہیں تو یہ زہد نہیں ہے۔ اپنے پر کسی دوسرے کو مقدم کرنا، ایثار کرنا، یہ ہے زہد۔ تو ایک پرچم ہوگا جو زاہد، اس وقت کا زاہد، وہ اس وقت کا جو زاہد ہوگا اس کے ہاتھوں وہ کون اٹھائے گا؟ کہتے ہیں کہ وہ پرچم ابو ذر اٹھائیں گے۔ ابو ذر کے ہاتھ میں ایک پرچم ہوگا۔ اب میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں ناظرین محترم، بس یوں سمجھ لیجئے جن کے دل میں ابو ذر کی محبت ہے وہی تو اس پرچم کے نیچے جائیں گے۔ ابو ذر کی عظمت کا جو قائل ہوگا وہ اس پرچم کے نیچے جائے گا، ورنہ اگر قائل ہی نہیں ہے، عظمت ابو ذر کا قائل نہیں ہے، لیکن ابو ذر ایمان کے 9 درجے کے اوپر فائز تھے، 10 کے اوپر سلمان، 9 کے اوپر۔ اور اگر کسی نے ابو ذر کو ان کے گھر سے، ان کے در سے، ان کے مال و متاع سے، ان کے شہر سے، اگر کسی کو نے دور و دراز علاقے میں ربضہ جیسی بے آب و گیاہ جگہ میں اگر کہیں جلا وطن کر دیا تو اب ظاہر ہے جن کے ذہنوں میں ایسے افراد کا اچھا تصور ہوگا وہ پرچمیں ابو ذر کے نیچے آ ہی نہیں سکتے۔
پرچم ابو ذر کے نیچے وہی آئیں گے جن کے دلوں میں ابو ذر کے جذبات کا احترام ہوگا۔ تاریخ پڑھ لیجئے کہ ابو ذر کیسے دنیا سے گئے ہیں، کس نے ابو ذر کو مدینے سے نکال دیا، کون افراد تھے جنہوں نے ابو ذر کو جلا وطن کیا، رہنے نہیں دیا، ایک بیٹی کے ساتھ ربضہ جیسی تنہا جگہ کے اوپر وہ وہاں کے اوپر چھوڑ دیے گئے، وہاں سے شہر میں آنے کی اجازت نہیں۔ پیغمبر سے گفتگو ہوئی تھی، انہیں معلوم تھا، آخرکار اس جگہ سے گزرنے والا قافلہ مالک اشتر گزرے، اور گزرنے کے بعد وہ واقعے سارے مومنین کو چاہیے کہ اسے دیکھیں کہ ایک علم جب ابو ذر کے ہاتھ میں ہوگا، ابو ذر کی تاریخ کیا ہے، کس نے جلا وطن کیا۔ جس نے جلا وطن کیا، ظاہر ہے کہ جلا وطن کرنے والا اس پرچم کے نیچے نہیں ہوگا، اور جن لوگوں کے دلوں میں ایسوں کی محبت ہوگی وہ بھی نہیں ہوں گے۔ تو ایک پرچم ابو ذر کے ہاتھ میں ہوگا۔ اب عزیزو، امام حسین کی عظمت کا احساس کہ پرچم سید الشہداء کے ہاتھ میں۔ اگر کوئی شخص اس زمانے میں بھی، امام نے سوال کیا مسمع سے، رسول اللہ نے سوال کیا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے مختلف انداز سے امام حسین کی عظمت کو بیان کیا۔ یہ واقعہ جو یہ حدیث جو مسمع کی میں سنا رہا ہوں، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے۔ مسمع پہنچے امام کی خدمت میں، اور پہنچنے کے بعد امام نے پوچھا، مسمع تم کربلا نہیں جاتے؟ کہا مولا میں نمایاں ہوں، بصرے جاؤں گا، حاکم کو خبر ہو جائے گی میری جان اور اس کا خطرہ ہے، قتل کر دیا جاؤں گا۔ آج بھی دیکھیے، جیسے کرونا کی وبا میں بہت سے قانون توڑے جا رہے ہیں اور لوگ جمع ہو رہے ہیں، اور اپنی اپنی بعض لوگ اپنی عبادت گاہوں کی طرف جا رہے ہیں، مگر مجلس کے اوپر پابندی ہے۔ اگر کوئی مجلس بڑے پیمانے پر کر لے تو ہو سکتا ہے اس پر اتنا جرمانہ لگا دیا جائے، اس کے اوپر اتنی شدت سے سزا معین کر دی جائے کہ عمر بھر وہ اٹھ نہ سکے۔ لیکن اگر کہیں حاکم کے حکومت کے دائرے کا کوئی آدمی ہے تو ہزاروں کے درمیان شادیاں بھی کر رہا ہے، اور وہ خرید و فروخت بھی افراد کی ہو رہی ہے، یہ دنیا دیکھ رہی ہے۔ تو جو پاور میں ہوتا ہے وہ ظلم تو کرتا ہی ہے۔ تو بصرے کا حاکم مخالف تھا اہل بیت کا۔ مسمع نے کہا مولا میں نہیں جاتا۔ تو امام نے پوچھا کہ یہ بتاؤ تو کبھی حسین یاد آتے ہیں تمہیں؟ کہا مولا یاد آتے ہیں مجھے، امام حسین یاد آتے ہیں۔ تو کہا اس وقت جب یاد آتے ہیں تو کیا کرتے ہو تم؟ کہا مولا میں بھی روتا ہوں اور میرے بچے بھی رونے لگتے ہیں۔ جب ذکر امام حسین ہوتا ہے تو دونوں روتے ہیں، میں بھی روتا ہوں، بچے بھی روتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ تم پھر وہ ثواب پاؤ گے، اس مرتبے میں رہو گے، اس درجہ جنت میں رہو گے جہاں ہم ہوں گے۔ اور عزیزان گرامی، اور جس وقت امام حسین یاد آ جائیں تو فرمایا کہ بس یہ کہہ لیا کرو صلی اللہ علیہ ابا عبداللہ الحسین، بس اتنا کہہ دو، یہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یا یہ کہہ دو خدا امام حسین پر صلوات نازل کرے، سلام و صلوات و سلام ہو امام حسین پر۔ جس زبان میں چاہیں امام کو یاد کر لو، تم ہمارے ہم درجہ ہو۔ اور اگر اس زمانے میں کوئی یہ چاہتا ہے کہ امام حسین کے ساتھ اٹھایا جائے، بہت بڑی نعمت ہے اگر کوئی امام حسین کے ساتھ اٹھایا جائے۔ تو معصومین نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ہر روز سورہ والفجر کی تلاوت کر لے، بہت چھوٹا سا سورہ ہے، 6-7 منٹ میں تمام ہو جاتا ہے، اگر کوئی والفجر کی روزانہ تلاوت کر رہا ہے تو وہ امام حسین کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو امام حسین علیہ السلام خامس آل ابا ہیں۔ اور عزیزان گرامی، امام کے حالات زندگی میں ملتا ہے کہ ایک شخص آیا امام کی خدمت میں،
ارشادات امام کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، آیا ایک شخص امام کی خدمت میں، اس نے کہا کہ فرزند رسول میں نے سنا ہے آپ کے نانا سے، معلوم اس نے پیغمبر کو دیکھا تھا، اور پیغمبر سے میں نے یہ بات سنی ہے کہ اگر کبھی کوئی سوال کرنا ہو تو سوال کسی اور سے نہ کرنا، 4 سے کرنا۔ ایک تو یہ ہے کہ عرب ہو، ایک کرم کرنے والا ہو، ایک خوبصورت ہو، اور میں نے آپ میں یہ ساری چیزیں دیکھی۔ خاندان آپ کا کیا کہنا، کرم آپ کے گھر کا کیا کہنا، فرشتے آ کے روٹیاں لے گئے، فرشتے روٹیاں لے گئے۔ سورہ دہر میں بعض علماء نے لکھا کہ فرشتے آئے تھے اور روٹیاں لے کے گئے تھے۔ کیوں لے گئے، کس لیے لے گئے، اس کے بیان کا یہ موقع نہیں ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ یہ بتاؤ، تم نے یہ جو بات میرے نانا سے سنی ہے، مگر میں تمہارا امتحان لوں گا تب تمہیں دوں گا۔ غلام سے کہا کہ ایک تھیلی لے کے آؤ۔ غلام تھیلی لے کے آیا۔ وقت میرا بہت تیزی سے گزر رہا، میں جلدی سے واقعے کو مکمل کر کے مصائب کی طرف آ جاؤں۔ تو امام نے فرمایا غلام سے کہ ایک تھیلی لے کے آؤ، اور جب تھیلی لے کے آیا تو کہا دیکھو اس کے اندر جتنے سکے ہیں سب میں تمہیں دے دوں گا، 3 سوال کا جواب دینا چاہیے۔ اگر تم نے 1 کا دیا تو 1/3 دے دوں گا، 2 کا دیا تو 2/3 دے دوں گا، اگر تینوں سوال کے جواب دیے تو میں تمہیں پوری تھیلی دے دوں گا۔ سب سے پہلی چیز یہ بتاؤ کہ مرد کی زینت کیا ہے، مرد کی زینت کیا ہے؟ تو اس نے کہا مرد کی زینت حلم ہے، حلم۔ اب حلم کس کو کہتے ہیں ناظرین کو سمجھا دوں، حلم کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بوتل کا پانی آپ ہلا دیجئے فوراً وہ بیٹھ جائے گا، ہلے گا فوراً جو ہے اپنی جگہ پر جس لیول کا تھا اسی لیول میں پہنچ جائے گا۔ پیپسی ہلا دیجئے ابل پڑے گی۔ تو حلم کہتے ہیں جو ناگوار باتوں کو برداشت کر لے اور اظہار برہمی نہ کرے، وہ ہے حلیم۔ اس کے بعد امام نے پوچھا کہ یہ بتاؤ اگر کسی کے پاس حلم نہ ہو تو کیا کرے گا؟ تو کہا اس کے پاس مال ہونا چاہیے تاکہ وہ کرم کر سکے۔ امام نے کہا اگر مال بھی نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ تو کہا اگر مال نہیں ہے، فقیر ہے، تو اس کو صبر کرنا چاہیے۔ سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ آدمی صبر کرے، اور جب صبر کرے گا تو ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ امام نے پوچھا اگر کوئی صابر نہ ہو تو کیا ہوگا؟ تو کہا پھر آسمان سے ایک بجلی گر جائے اور اس کو مر جانا چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، ارشادات آل محمد میں اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت انسانی زندگی کے عروج کا نام ہے۔ آج 9 محرم ہے، اور 9ویں محرم کے معنی یہ ہیں کہ میدان کربلا، بس کل کے بعد میدان کربلا ابدی امام حسین کی خوابگاہ بن جائے گا۔ میں بارہا کہہ چکا کہ میں کس کا مصائب چھوڑوں اور کس کا مصائب پڑھوں، لیکن بہرحال آج چاہتا ہوں کہ اس جری کا مصائب پڑھ دوں جو جری میدان کربلا میں بڑی اہمیت کا حامل تھا، بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ اور وہ جری ہے کون؟ وہ جری کوئی اور نہیں ہے، اس جری کا نام عباس ابن علی ہے۔ جناب عباس میدان کربلا میں فوج کی ڈھارس، یعنی فوج حسینی کی ڈھارس تھی، امام حسین کے پشپناہ تھے، امام حسین کے ناصر و مددگار تھے۔ عزیزان گرامی، جس وقت حضرت عباس علمدار امام حسین کی خدمت میں آئے اور کہا آقا
مجھے رخصت جہاد کی چاہیے، مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ امام نے کہا بھیا تم تو ہمارے لشکر کے سردار ہو۔ یہ کہا امام نے تو حضرت عباس نے جواب دیا کہ آغا مولا ماں جائی وہ لشکر کہاں رہ گیا جس کا میں سردار تھا۔ جب یہ بات کہی امام نے جواب میں کچھ نہیں کہا، کہا جاؤ اور جا کے سکینہ کی مشق لے کے پانی لیتے آؤ۔ عزیزان گرامی مشق سکینہ لی امام حسین کے حکم سے اور چلے ہیں فرات کی کنارے۔ جب فرات کے اوپر گئے ہیں تو حضرت عباس کے روکنے کے لیے یزید کے سپاہیوں کی ایک صف لگی ہوئی تھی۔ ایک صف کو توڑا، دوسری صف کو توڑا، تیسری صف کو توڑا، ساری صفوں کو توڑتے رہے اور فرات کے کنارے پہنچ گئے۔ جب فرات کے کنارے پہنچے ہیں تو ایک مرتبہ مشکیزہ بھر تو گیا، جیسے ہی مشکیزہ بھرا ہے لے کے چلے ہیں، اللہ اکبر، جناب سکینہ کو ڈھارس، امام حسین کو ڈھارس، علمدار پانی لے کے آ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی دشمن نے نرغہ کیا، اور جب نرغہ کیا ہے تو ایک طرف ایک مرتبہ پہلا داہنا ہاتھ کٹا ہے، جیسے ہی داہنا بازو قلم ہوا امام نے علم کو دوسرے بائیں بازو سے امام نے علم کو سہارا دیا۔ علم اب بھی نمایاں ہے، بلند ہے، مگر سید الشہداء کا دل ہل رہا ہے، دل سید الشہداء کا ہل رہا ہے۔ علم پھر ایک مرتبہ ڈگمگایا، علمدار نے ران سے اپنے پائے مبارک سے علم کو روکا، علم ٹھہرا رہا، لیکن وہ وقت آیا جب سر مبارک پر گرز لگا ہے، گرز کا لگنا تھا، اب عباس سے ٹھہرا نہ گیا، زمین پر آئے۔ آنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے ایک مرثیہ پڑھا، الان انکسر ظہری، ارے میری کمر ٹوٹ گئی۔ نصرت کے لیے پہنچے، جب پہنچے ہیں ایک آنکھ میں تیر تھا، دوسرے آنکھ میں خون اتر آیا۔ امام نے زانو پر سر کو لیا اور لینے کے بعد اب جب علمدار سے باتیں شروع کی، کہا اے بھیا ایک آخری خواہش ہے۔ پوچھا ماں جائے وہ خواہش کیا ہے؟ کہا کبھی تم نے مجھے بھائی نہیں کہا، وقت آخر ہے مجھے بھائی کہہ کے پکارو۔ عزیزان گرامی علمدار نے جواب میں کہا اے آقا میری بھی ایک خواہش ہے، وہ پوری کر دیجئے۔ کہا وہ خواہش کیا ہے؟ کہا اے بھیا ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون اترا ہوا ہے، چاہتا ہوں جاتے جاتے آپ کی زیارت کر لوں۔ امام حسین نے خون کو صاف کیا، ادھر علمدار نے بھائی کی زیارت کی، ادھر حسین نے کمر کو پکڑا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، الہی قلب امام کو راضی و خوشنود فرما، الہی ظہور امام میں تعجیل فرما، الہی بیماروں کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، بے روزگار کو برسر کار فرما، دشمنان ظلم و جور کو نیست و نابود فرما، تعمیر بقی کے اسباب عنایت فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔